کیا اب جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت ہے جس نے بچپن میں ہی رسول اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر شروع کیا، جو پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی داماد اور سب سے قریبی ساتھی تھے۔ ایک ایسا شخص جس کی بہادری، علم اور عدل و انصاف کی مثالیں آج بھی پوری دنیا میں بیان کی جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو اسلام کے چوتھے خلیفہ اور ایک ایسے عظیم انسان تھے جن کی زندگی ہر مسلمان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ اعزاز صرف انہیں حاصل ہے کہ وہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں، جو رسول اللہ کے چچا ابو طالب کی بیوی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم سے 10 سال چھوٹے تھے۔ جب وہ بہت چھوٹے تھے تو مکہ میں قحط پڑا۔ اس وقت رسول اللہ نے اپنے چچا ابو طالب کے گھر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھا اور انہیں اپنی پرورش میں لے لیا۔ یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش نبی کریم کی زیر نگرانی ہوئی۔ وہ نبی کریم کے ساتھ رہتے، ان کی صحبت میں بیٹھتے اور ان سے علم حاصل کرتے۔ یہ وہ خوش قسمتی تھی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ بچپن سے ہی حضرت علی نے نبی کریم کے اخلاق، عبادت اور معاملات کو قریب سے دیکھا۔ انہوں نے سیکھا کہ کیسے زندگی گزاری جائے، کیسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے اور کیسے اللہ کی عبادت کی جائے۔ جب نبی کریم کو پہلی وحی نازل ہوئی اور اپنے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان پہلے لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی نے بھی اسلام کی حقانیت کو پہچانا اور فوری طور پر مسلمان ہو گئے۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ اس وقت مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ قریش مکہ کے سردار مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، لیکن حضرت علی نے بچپن میں ہی یہ ثابت کر دیا کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ انہوں نے کبھی اسلام سے منہ نہیں موڑا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک اہم واقعہ ہجرت کی رات کا ہے۔ جب کفار مکہ نے نبی کریم کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ اس رات نبی کریم نے حضرت علی سے کہا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں تاکہ کفار کو لگے کہ نبی کریم گھر میں ہے۔ حضرت علی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ خطرناک ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ کتنی بڑی قربانی تھی۔ کفار گھر کو گھیرے ہوئے تھے اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتے تھے، لیکن حضرت علی بے خوف و خطر نبی کریم کے بستر پر سو گئے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ نبی کریم کی حفاظت کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ حضرت علی کی بہادری اور نبی کریم سے محبت کا واضح ثبوت ہے۔ جب نبی کریم مدینہ تشریف لے گئے تو کچھ دن بعد حضرت علی بھی مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ میں نبی کریم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ نبی کریم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا اور فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ اعزاز بھی صرف حضرت علی کو حاصل ہوا۔ مدینہ میں حضرت علی کی زندگی کا ایک اہم موڑ ان کی شادی تھی۔ نبی کریم کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضرت علی کی شادی ہوئی۔ یہ نکاح بہت سادہ طریقے سے ہوا۔ نہ کوئی شان و شوکت تھی، نہ بھاری جہیز۔ حضرت علی نے اپنی زرہ فروخت کر کے مہر ادا کیا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا گھر بہت سادہ تھا لیکن محبت اور برکت سے بھرا ہوا تھا۔ دونوں مل کر گھر کا کام کرتے۔ حضرت علی باہر کا کام کرتے اور حضرت فاطمہ گھر کے اندر کے کام نبٹت۔ ان کی شادی سے 4 بچے پیدا ہوئے: حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت کی سوائے غزوہ تبوک کے، اور اس میں بھی انہیں نبی کریم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ جنگ بدر میں حضرت علی نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا۔
انہوں نے کئی کفار کو قتل کیا اور مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ احد میں بھی حضرت علی نے غیر معمولی بہادری دکھائی۔ جب مسلمانوں کی صفیں بکھر گئیں اور نبی کریم زخمی ہو گئے تو حضرت علی نے آپ کی حفاظت کی۔ انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور نبی کریم کو محفوظ رکھا۔ اس جنگ میں حضرت علی کو بھی کئی زخم آئے لیکن انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ جنگ خندق میں بھی حضرت علی کی بہادری کا ایک یادگار واقعہ ہے۔ عمرو بن ابود نامی ایک مشہور کافر جنگجو نے مسلمانوں کو للکارا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے، لیکن حضرت علی آگے بڑھے اور انہوں نے عمرو بن ابود کو شکست دی۔ اس واقعے کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ علی کی ایک ضربت پوری دنیا کی عبادت سے بہتر ہے۔ جنگ خیبر میں حضرت علی کی بہادری کی داستانیں آج تک سنائی جاتی ہیں۔ خیبر کا قلعہ بہت مضبوط تھا اور یہودیوں نے اسے محفوظ بنا رکھا تھا۔ کئی دن تک محاصرہ رہا لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ پھر نبی کریم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن نبی کریم نے حضرت علی کو بلایا۔ ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ نبی کریم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگایا اور وہ فوری طور پر ٹھیک ہو گئیں۔ پھر اپنے انہیں جھنڈا دیا۔ حضرت علی نے خیبر کے قلعے پر حملہ کیا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے قلعے کا بھاری دروازہ اکیلے اٹھا لیا تھا۔ نبی کریم کی زندگی میں حضرت علی کی اہمیت کا اندازہ ان احادیث سے لگایا جا سکتا ہے جو نبی کریم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ ایک اور موقع پر فرمایا، علی کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ غدیر خم کے مقام پر نبی کریم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یہ تمام احادیث حضرت علی کی فضیلت اور مقام کو واضح کرتی ہے۔ نبی کریم کو ان سے بہت محبت تھی اور آپ ان کی علمی اور روحانی صلاحیتوں کی تعریف فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ صرف بہادر تھے بلکہ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ نبی کریم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی نے نبی کریم سے براہ راست علم حاصل کیا۔ وہ قرآن کے عظیم عالم تھے، تفسیر میں مہارت رکھتے تھے اور فقہ و احکام میں ماہر تھے۔ صحابہ کرام جب کسی مسئلے میں الجھ جاتے تو حضرت علی سے رجوع کرتے۔ ان کے فیصلے اتنے عمدہ اور دور اندیش ہوتے کہ سب حیران رہ جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی بار فرماتے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلفائے راشدین بھی حضرت علی کے علم کا احترام کرتے تھے۔ نبی کریم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی نے ان کی بیعت کی اور ان کے دور میں مکمل تعاون کیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت علی نے ان کا بھی ساتھ دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی حضرت علی نے اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت علی نے تینوں خلفاء کے دور میں ان کے مشیر کے طور پر کام کیا۔ مشکل مسائل میں ان سے مشورہ لیا جاتا۔ وہ قضاء اور فیصلوں میں ان کی مدد کرتے۔ انہوں نے کبھی کسی خلیفہ کے خلاف بغاوت نہیں کی بلکہ ہمیشہ امت کی وحدت کو ترجیح دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا۔ یہ 35 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت علی خلافت قبول کرنے میں ہچکچا رہے تھے کیونکہ حالات بہت خراب تھے۔ فتنہ پھیل چکا تھا اور مسلمانوں میں انتشار تھا، لیکن صحابہ کے اصرار پر انہوں نے خلافت قبول کر لی۔ حضرت علی کا دور خلافت بہت مشکل تھا۔ انہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دینے کا معاملہ تھا۔ کچھ لوگ فوری کارروائی چاہتے تھے لیکن حضرت علی پہلے امن قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس اختلاف نے بعد میں بہت بڑے مسائل پیدا کیے۔
جنگ جمل حضرت علی کے دور کا پہلا بڑا واقعہ تھا۔ یہ جنگ بصرہ کے قریب ہوئی۔ ایک طرف حضرت علی تھے اور دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما تھے۔ یہ جنگ کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں بلکہ اجتہادی اختلاف کی وجہ سے ہوئی۔ سب کا مقصد اسلام کی بھلائی تھا، لیکن طریقہ کار میں اختلاف تھا۔ حضرت علی نے پہلے امن قائم کرنا چاہا، لیکن دونوں طرف سے شرپسند عناصر نے فساد کروایا اور جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ کو بڑے احترام کے ساتھ مدینہ واپس بھیجا گیا۔ اس جنگ نے حضرت علی کو بہت دکھی کیا۔ انہیں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑا، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں اور خلافت ان کی ذمہ داری ہے۔ جنگ کے بعد انہوں نے معاف کر دیا اور کسی سے انتقام نہیں لیا۔ جنگ صفین حضرت علی کے دور کی سب سے بڑی اور سب سے المناک جنگ تھی۔ یہ جنگ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی۔ حضرت معاویہ شام کے گورنر تھے اور وہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو فوری سزا دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دونوں طرف سے مذاکرات ہوئے لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ صفین کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ کئی دن تک جنگ جاری رہی۔ ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ جب حضرت علی کا پلڑا بھاری ہونے لگا تو حضرت معاویہ کے لشکر نے ایک چال چلی۔ انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھا لیے اور کہا کہ قرآن فیصلہ کرے۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ ایک چال ہے، لیکن ان کے بہت سے ساتھیوں نے تحکیم یعنی ثالثی قبول کرنے پر زور دیا۔ مجبوری میں حضرت علی کو تحکیم قبول کرنی پڑی۔ دونوں طرف سے حکم مقرر کیے گئے۔ حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن الاس مقرر ہوئے۔ تحکیم کا نتیجہ حضرت علی کے خلاف گیا۔ اس سے ان کے کچھ ساتھیوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور خوارج بن گئے۔ خوارج نے کہا کہ تحکیم قبول کر کے حضرت علی نے غلطی کی اور انہوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ یہ حضرت علی کے لیے ایک اور مشکل تھی۔ خوارج بہت سخت مزاج لوگ تھے۔ وہ اپنی سوچ میں انتہا پسند تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دینا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے۔ آخرکار ناروان کے مقام پر ان سے جنگ ہوئی اور خوارج کو شکست ہوئی۔ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ وہاں سے انہوں نے اسلامی مملکت کا انتظام چلایا۔ حضرت علی عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ انہوں نے ہمیشہ غریبوں اور کمزوروں کا ساتھ دیا۔ وہ خود بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت علی کی زندگی میں سادگی اور تواضع کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ وہ خلیفہ ہونے کے باوجود عام لوگوں کی طرح رہتے تھے۔ وہ خود بازار جاتے، اپنی ضروریات کا سامان خریدتے۔ ان کا لباس بہت سادہ ہوتا تھا۔ کھانا بھی بہت سادہ کھاتے۔ اکثر صرف روٹی اور نمک پر گزارا کرتے۔ ایک دفعہ کسی نے ان کے لباس میں پیوند دیکھا تو کہا، اے امیر المومنین، اتنے سادہ کپڑے۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ لباس دل کو عاجز کرتا ہے اور مومن کے لیے بہترین لباس ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی زندگی عام مسلمانوں کے لیے نمونہ بنے۔ بیت المال کے معاملے میں حضرت علی بہت سخت تھے۔ وہ ایک پیسہ بھی اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لاتے تھے۔ ایک بار ان کے بھائی عقیل نے کچھ مدد مانگی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں اس میں سے کسی کو بھی ذاتی طور پر کچھ نہیں دے سکتا۔ حضرت علی کی عدالت میں امیر اور غریب سب برابر تھے۔ ایک دفعہ ان کی زرہ گم ہو گئی اور ایک یہودی کے پاس مل گئی۔ حضرت علی نے قاضی کے پاس مقدمہ کیا۔ قاضی نے حضرت علی سے گواہ مانگے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو گواہ بنایا، لیکن قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی۔ یوں فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ یہ دیکھ کر یہودی بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، یہ انصاف تو انبیاء کا انصاف ہے۔
خلیفہ کے خلاف فیصلہ دیا جائے اور وہ خوش دلی سے قبول کرے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ ذرا واقعی اب کی ہے اور جنگ صفین میں آپ کے اونٹ سے گر گئی تھی۔ یوں وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی بہت بڑے خطیب تھے۔ ان کی تقریریں علم و حکمت سے بھری ہوتی تھیں۔ نہج البلاغہ ان کے خطبات اور اقوال کا مجموعہ ہے جو آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو پر گہری بصیرت موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ اس طرح رہو جیسے تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ رہیں۔ انہوں نے فرمایا، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہاری جہالت ہے اور تمہارا سب سے بڑا دوست تمہارا علم ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، صبر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مصیبت پر صبر اور دوسرا گناہوں سے بچنے کا صبر، اور دوسری قسم زیادہ افضل ہے۔ ان کے اقوال زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہیں، حکومت کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، عبادت کے بارے میں۔ وہ فرماتے، حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، نہ کہ اپنی خواہشات کے لیے۔ حضرت علی نے اپنے گورنروں کو لکھے گئے خطوط میں بہت اہم ہدایات دیں۔ ان میں سے ایک مشہور خط مالک اشتر کو لکھا گیا جب انہیں مصر کا گورنر بنایا گیا۔ اس خط میں حکومت کے اصول، عدل و انصاف، رعایا کے حقوق اور ایک حکمران کی ذمہ داریوں کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اس خط میں حضرت علی نے لکھا، اپنے دل میں رعایا کے لیے محبت اور رحمت رکھو، ان کے اوپر شکاری درندے کی طرح مت جھپٹو۔ لوگ دو طرح کے ہیں، یا تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یا پھر تمہارے جیسے انسان ہیں۔ ان سے غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، تم بھی معاف کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت علی نے تعلیم پر بہت زور دیا۔ وہ خود ایک عظیم معلم تھے۔ انہوں نے بہت سے شاگرد تیار کیے جو بعد میں اسلامی علوم کے عظیم عالم بنے۔ ان کے شاگردوں میں عبداللہ ابن عباس، محمد بن حنفیہ اور دیگر کئی نام شامل ہیں۔ حضرت علی کہتے تھے، علم حاصل کرو گود سے لحد تک، علم کو چھپاؤ مت، اسے لوگوں میں پھیلاؤ۔ علم وہ خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ وہ نوجوانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ حضرت علی کی عبادت بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر لمبی نمازیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور روتے رہتے۔ ان کا تہجد کا معمول بہت مضبوط تھا۔ دن میں روزے رکھتے اور رات کو عبادت میں گزارتے۔ میدان جنگ میں بھی حضرت علی نماز کا وقت نہیں بھولتے تھے۔ جنگ صفین میں بھی انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ وہ کہتے تھے کہ نماز مومن کی معراج ہے اور اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی کی قرآن سے محبت بے مثال تھی۔ وہ قرآن کو اپنا رہنما مانتے تھے۔ ہر فیصلے میں قرآن کو سامنے رکھتے۔ وہ قرآن کی تفسیر کے بڑے ماہر تھے۔ صحابہ کہتے تھے کہ علی سے زیادہ قرآن کا علم کسی کو نہیں۔ حضرت علی کے دور میں بہت سے فتنے اٹھے لیکن وہ ہمیشہ صبر اور حکمت سے کام لیتے رہے۔ انہوں نے کبھی جلد بازی نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ امت کی وحدت سب سے اہم ہے۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو متحد رکھنے کی کوشش کی۔ 19 رمضان 40 ہجری کی صبح حضرت علی فجر کی نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک خارجی نے زہر میں بجھی تلوار سے ان پر حملہ کر دیا۔ تلوار کی ضرب ان کے سر پر لگی۔ حضرت علی زخمی ہو گئے لیکن انہوں نے پھر بھی نماز پڑھائی۔ زخم بہت گہرا تھا۔ 2 دن تک حضرت علی نے تکلیف برداشت کی۔ ان دنوں میں انہوں نے اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو نصیحتیں کیں۔ انہوں نے کہا، اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یہ تمہارا رہنما ہے۔ غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ حضرت علی نے اپنے قاتل کے بارے میں بھی وصیت کی۔ انہوں نے کہا،
اگر میں مر جاؤں تو اسے قصاص میں قتل کر دینا، لیکن مسئلہ نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ نے مسئلہ سے منع فرمایا ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ 21 رمضان 40 ہجری کو صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دنیا سے رخصت لی۔ ان کی عمر تقریباً 63 سال تھی۔ انہیں نجف میں دفن کیا گیا۔ ان کی وفات سے پوری امت مسلمہ میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت علی کی شہادت اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سانحہ تھی۔ ایک عظیم خلیفہ عالم عابد اور بہادر کو امت نے کھو دیا، لیکن ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے نمونے آج بھی موجود ہیں۔ حضرت علی کی زندگی سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی نے اپنی پوری زندگی علم حاصل کرنے اور اسے پھیلانے میں گزاری۔ وہ جانتے تھے کہ علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ دوسرا سبق عدل و انصاف کا ہے۔ حضرت علی نے ہمیشہ انصاف کو قائم رکھا، چاہے اس میں اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ غریب ہو یا امیر، مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کے ساتھ برابر سلوک کیا۔ تیسرا سبق بہادری کا ہے۔ حضرت علی نے میدان جنگ میں غیر معمولی بہادری دکھائی، لیکن وہ ظالم نہیں تھے۔ انہوں نے کبھی بے گناہوں پر ظلم نہیں کیا۔ جنگ کے قوانین کی پابندی کی۔ دشمن بھی ان کی بہادری اور شرافت کا اعتراف کرتے تھے۔ چوتھا سبق سادگی کا ہے۔ حضرت علی خلیفہ تھے، لیکن ان کی زندگی بہت سادہ تھی۔ انہوں نے کبھی دنیا کی دولت اور آرام کو ترجیح نہیں دی۔ ان کا مقصد آخرت کی کامیابی تھا۔ پانچواں سبق صبر کا ہے۔ حضرت علی کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے دور میں فتنے اٹھے، جنگیں ہوئیں، مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، لیکن انہوں نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علی کی اولاد سے بھی اسلام کو بڑے بڑے نام ملے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے بھی اسلام کی بڑی خدمت کی۔ حضرت حسن نے امت کی وحدت کے لیے خلافت چھوڑ دی اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت حسین نے حق کے لیے قربانی دی اور کربلا میں شہادت پائی۔ حضرت علی کے خاندان کو اہل بیت کہا جاتا ہے اور تمام مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں میرے اہل بیت کشتی نو کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو اس سے الگ رہے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ حضرت علی کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ ان کے اقوال اور ان کی زندگی کے واقعات آج بھی لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ نہج البلاغہ، جو ان کے خطبات کا مجموعہ ہے، آج بھی پڑھا جاتا ہے اور لوگ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت علی کی زندگی میں ایک اور اہم پہلو ان کی تواضع اور عاجزی ہے۔ وہ اتنے بڑے عالم، بہادر اور خلیفہ تھے، لیکن کبھی تکبر نہیں کیا۔ وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھتے، ان کی مدد کرتے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے۔ ایک دفعہ ایک غریب عورت نے کوفہ کی گلیوں میں حضرت علی کو پکارا۔ وہ بوجھ اٹھائے جا رہی تھی۔ حضرت علی نے اس سے بوجھ لیا اور اس کے گھر تک پہنچایا۔ عورت کو پتہ نہیں تھا کہ یہ خلیفہ ہے۔ جب لوگوں نے بتایا تو وہ بہت شرمندہ ہوئی، لیکن حضرت علی مسکرائے اور کہا کہ مسلمانوں کی خدمت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ حضرت علی کی زندگی میں رات کی عبادت کا خاص مقام تھا۔ وہ تہجد کی نماز بہت لمبی پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے۔ ان کی دعائیں بہت مؤثر تھیں اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ رات کی عبادت سے دل صاف ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وہ نوجوانوں کو بھی رات کی عبادت کی ترغیب دیتے اور کہتے کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ حضرت علی کی زندگی میں جہاد کا بھی اہم مقام ہے۔ انہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے تمام جنگوں میں حصہ لیا، لیکن ان کا جہاد صرف تلوار کا نہیں تھا، وہ علم کا جہاد بھی کرتے تھے، جہالت کے خلاف جہاد کرتے تھے اور ظلم کے خلاف جہاد کرتے تھے۔
حضرت علی کہتے تھے کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا، گناہوں سے بچنا اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، یہ سب سے مشکل جہاد ہے۔ حضرت علی کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ وہ سچائی کے پیکر تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، وعدہ کرتے تو ضرور پورا کرتے، امانت میں خیانت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت علی کی سخاوت بھی مثالی تھی۔ وہ اپنا کھانا بھوکوں میں تقسیم کر دیتے اور خود فاقہ کر لیتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنا کھانا کسی محتاج کو دے دیا اور خود بھوکے سو گئے۔ ایک دفعہ حضرت علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک فقیر نے مدد مانگی۔ حضرت علی نے رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی اتار کر اسے دے دی۔ اس واقعے پر قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو نماز کی حالت میں بھی صدقہ دیتے ہیں۔ حضرت علی کے فیصلے بہت حکمت بھرے ہوتے تھے۔ مشکل سے مشکل معاملوں میں وہ ایسے فیصلے کرتے جو سب کو حیران کر دیتے۔ ان کی سوجھ بوجھ اور دانائی کا ہر کوئی قائل تھا۔ ایک دفعہ دو عورتوں کے درمیان ایک بچے کو لے کر جھگڑا ہوا۔ دونوں دعویٰ کر رہی تھیں کہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اصلی ماں نے فوری کہا کہ نہیں، بچہ دوسری عورت کو دے دو۔ حضرت علی نے کہا کہ یہی اصلی ماں ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے کی جان کے لیے قربانی دے سکتی ہے۔ حضرت علی کی شاعری بھی بہت عمدہ تھی۔ ان کے اشعار حکمت اور نصیحت سے بھرے ہوتے تھے۔ انہوں نے دنیا کی بے ثبات موت کی حقیقت اور آخرت کی اہمیت پر بہت کچھ کہا۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے، دنیا تو صرف 3 دن ہے، ایک دن گزر گیا جو واپس نہیں آئے گا، ایک دن جس میں تم ہو اور جسے تم نے غنیمت جانا ہے، اور تیسرا دن وہ ہے جس کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم کہ تم اس تک پہنچو گے یا نہیں۔ حضرت علی نے دنیا کی محبت سے ہمیشہ بچنے کی نصیحت کی۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا فریب ہے، یہ کسی کی نہیں رہتی۔ آج کسی کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اس کی تیاری کرو۔ حضرت علی کی زندگی میں رشتوں کی اہمیت بھی نمایاں ہے۔ وہ اپنی بیوی حضرت فاطمہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ گھر کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے، اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیتے۔ حضرت علی اپنے بچوں کو علم سکھاتے، انہیں نماز روزے کا پابند بناتے اور اچھے اخلاق سکھاتے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے نیک اور صالح بنیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کی تربیت میں انہوں نے بہت محنت کی اور اللہ نے انہیں کامیاب بنایا۔ حضرت علی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے، ان کی مدد کرتے، ان کے مسائل حل کرتے۔ لیکن اگر حق کی بات ہوتی تو وہ اپنے عزیز ترین رشتہ دار سے بھی نہیں ڈرتے۔ حضرت علی کی عدالت میں قانون سب پر یکساں لاگو ہوتا تھا۔ وہ کسی کو استثناء نہیں دیتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ یہ اصول آج بھی بہت اہم ہے اور جو معاشرے اس پر عمل کرتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں۔ حضرت علی نے ہمیشہ علماء کی قدر کی اور انہیں عزت دی۔ وہ کہتے تھے کہ علماء زمین پر اللہ کی حجت ہیں۔ ان کا احترام کرنا اور ان سے سیکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ حضرت علی نے نوجوانوں کو بھی خاص اہمیت دی۔ وہ نوجوانوں کو اسلام کا مستقبل سمجھتے تھے۔ انہیں نصیحت کرتے کہ تعلیم حاصل کرو، نیک اعمال کرو اور امت کی خدمت کرو۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ نوجوانی زندگی کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت کو غنیمت جانو اور اسے اللہ کی راہ میں استعمال کرو۔ جو نوجوانی میں محنت کرے گا وہ بڑھاپے میں آرام سے رہے گا۔ حضرت علی کی زندگی میں دعا کا بھی اہم مقام تھا۔ وہ ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے رہتے۔ مشکل وقت میں بھی وہ مایوس نہیں ہوتے بلکہ اللہ سے مدد مانگتے۔ ان کی دعائیں بہت خوبصورت اور مؤثر ہوتی تھیں۔ وہ اللہ سے ہدایت مانگتے، نیک اعمال کی توفیق مانگتے اور آخرت کی کامیابی کی دعا کرتے۔ وہ کہتے تھے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت علی کی زندگی میں شکر گزاری بھی نمایاں ہے۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے،
خوشی میں بھی شکر اور مصیبت میں بھی شکر۔ وہ جانتے تھے کہ جو اللہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی نے امانت اور دیانت کو بہت اہمیت دی۔ وہ کہتے تھے کہ جو شخص امانت میں خیانت کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ امانت داری ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی خود امانت کا بہترین نمونہ تھے۔ ہجرت کی رات جب نبی کریم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو انہوں نے حضرت علی کو لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے چھوڑا۔ حضرت علی نے ہر امانت اس کے مالک تک پہنچائی، حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہے تھے۔ حضرت علی کی حیا اور شرم بھی قابل ذکر ہے۔ وہ بہت حقدار تھے، بے حیائی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ حضرت علی نے حلال رزق پر بہت زور دیا۔ وہ کہتے تھے کہ حلال کھانا کھاؤ اور حرام سے بچو۔ حرام کھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اور عبادت بے اثر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی خود محنت کر کے کمایا کرتے تھے۔ وہ کنویں سے پانی نکالتے اور اس کی اجرت لیتے۔ بعض اوقات کھیتوں میں کام کرتے۔ خلیفہ ہونے کے باوجود وہ محنت مزدوری کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت علی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر بہت زور دیا۔ وہ کہتے تھے کہ والدین کی خدمت جنت کا راستہ ہے۔ والدین کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی نے پڑوسیوں کے حقوق کا بھی بہت خیال رکھا۔ وہ کہتے تھے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کی مدد کرو اور اسے تکلیف نہ دو۔ نبی کریم نے پڑوسی کے حقوق پر اتنا زور دیا کہ مجھے لگا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ حضرت علی کی زندگی میں معاف کرنے کا اصول بھی بہت نمایاں ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ جنگ جمل کے بعد انہوں نے کسی سے انتقام نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا۔ حضرت علی کہتے تھے کہ معاف کرنا بڑائی کی علامت ہے۔ جو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ انتقام لینے سے پرہیز کرو کیونکہ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ حضرت علی نے غصے پر قابو پانے کی بھی تلقین کی۔ وہ کہتے تھے کہ غصہ آدمی کو تباہ کر دیتا ہے۔ غصے میں فیصلے نہ کرو۔ جب غصہ آئے تو وضو کرو، بیٹھ جاؤ یا لیٹ جاؤ۔ حضرت علی خود بھی بہت صبر والے تھے۔ انہیں بہت تکلیفیں دی گئیں لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ جانتے تھے کہ صبر کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی نے زبان کی حفاظت پر بھی بہت زور دیا۔ وہ کہتے تھے کہ زبان بہت خطرناک چیز ہے، اس سے غلط بات نہ کہو، کسی کی غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ انسان اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر بولو۔ حضرت علی نے دوستی اور رفاقت کے آداب بھی سکھائے۔ وہ کہتے تھے کہ نیک لوگوں سے دوستی کرو، برے لوگوں کی صحبت سے بچو کیونکہ انسان اپنے دوست کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ حضرت علی خود بھی بہت اچھے دوست تھے۔ وہ اپنے دوستوں کا خیال رکھتے، ان کی مدد کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے، لیکن اگر دوست غلط راستے پر جاتا تو وہ اسے ٹوکتے بھی۔ حضرت علی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی کے لیے محنت اور لگن ضروری ہے۔ حضرت علی نے ہر میدان میں محنت کی اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت علی کی زندگی یہ بھی سکھاتی ہے کہ حق پر ڈٹے رہنا چاہیے، چاہے مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں۔ حضرت علی نے کبھی حق سے سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ ان کی شجاعت، ان کا علم، ان کا عدل، ان کی سادگی، ان کی تواضع، ان کی عبادت، ہر چیز قابل تقلید ہے۔ آج جب ہم حضرت علی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعی ایک عظیم شخصیت تھے۔ ان کی تعلیمات آج بھی اتنی ہی متعلق ہیں جتنی 1400 سال پہلے تھیں۔ حضرت علی نے ہمیں سکھایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دنیا کے کاموں میں مصروف رہو لیکن آخرت کی تیاری کرتے رہو۔ یہ دنیا تو چند دن کی ہے، اصل زندگی تو آخرت میں ہے۔
حضرت علی نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ نماز، روزہ، ذکر، حج، یہ سب اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے ذرائع ہیں۔ ان پر عمل کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ حضرت علی کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ مخلوق کی خدمت خالق کی عبادت ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت بہت متوازن تھی۔ وہ میدان جنگ میں شیر تھے اور عبادت گاہ میں راہب، دشمنوں کے لیے سخت اور دوستوں کے لیے نرم، گھر میں محبت کرنے والے شوہر اور باپ اور باہر ایک بہادر جرنیل۔ یہی توازن ہمیں اپنی زندگی میں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی ایک متوازن شخصیت بننا چاہیے جو زندگی کے ہر پہلو کو نبھا سکے۔ حضرت علی کی زندگی سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہے۔ ہر شخص کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اہم یہ ہے کہ ہم ان مشکلات کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ حضرت علی نے صبر اور حکمت سے کام لیا اور مشکلات کو مواقع میں تبدیل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یاد میں مسلمان آج بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں، ان کے اقوال کو پڑھتے اور ان پر غور کرتے ہیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد امت مسلمہ میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، لیکن ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے نمونے آج بھی موجود ہیں۔ ہر مسلمان ان سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں نبی کریم نے بہت سی پیشین گوئیاں کی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ علی کو میری امت میں سے سب سے زیادہ مظلوم شخص قتل کرے گا۔ یہ پیشین گوئی پوری ہوئی جب ابن ملجم نے انہیں شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ اس پر جتنا بھی لکھا جائے کم ہے۔ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے سبق موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں۔ حضرت علی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں اسلام کی تعلیمات کو عملی طور پر دکھایا۔ آج کی دنیا میں جب ہم بہت سے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، حضرت علی کی تعلیمات ہمیں راستہ دکھا سکتی ہے۔ ان کے اصول عدل و انصاف، امن و امان اور بھائی چارے کے آج بھی اتنے ہی ضروری ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ حکومت کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حاکم کو چاہیے کہ وہ رعایا کی بھلائی کے لیے کام کرے، ظلم و استحصال سے بچے اور عدل و انصاف قائم کرے۔ حضرت علی کے دور خلافت کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت مشکل حالات میں حکومت کی، لیکن انہوں نے کبھی اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ عدل و انصاف ان کا شعار رہا۔ حضرت علی کی زندگی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رہنما کو خود بھی اپنے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے جو کچھ کہا اس پر خود بھی عمل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں بہادری، علم، عدل، تقوی، سادگی اور تمام اچھی صفات جمع تھیں۔ وہ واقعی ایک مکمل انسان تھے۔ ان کی زندگی ہر انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی علم حاصل کرنے، عدل قائم کرنے، بہادری سے کام لینے اور نیک زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی پر غور کرنے سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ عظمت مال و دولت میں نہیں بلکہ اخلاق اور کردار میں ہے۔ حضرت علی کے پاس دنیاوی لحاظ سے بہت کم تھا، لیکن روحانی اور اخلاقی لحاظ سے وہ بہت بلند مقام پر تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ مقصد زندگی صرف دنیا کی خوشیاں حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جو اللہ کی رضا حاصل کر لے اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔
ان کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے اور ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے، ان کے خاندان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔